السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم لوگ قرآن کریم پڑھنا سیکھ رہے ہیں اور قرآن کریم کے اندر ہماری سورہ بقرہ چل رہی ہے اور الحمدللہ سورہ بقرہ کی بھی ہماری 105 آیتیں مکمل ہو چکی ہے۔ آج کے سبق کے اندر ہم سیکھیں گے آیت نمبر 106 اور آیت نمبر 107، یعنی 106 اینڈ 107، یہ دو آیتیں پڑھیں گے۔ تو چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها۔ ما ننسخ، نون ساکن ہے اور اس کے بعد میں سین ہے، سین اخفا کے حرفوں میں سے ہے، اس لیے نون میں اخفا کر کے پڑھیں گے، ناک میں آواز تھوڑا سا چھپا کر کے پڑھیں گے، ننسخ اس طریقے سے۔ من آیت، من یہاں پر نون کے اندر اظہار کریں گے، اس لیے کہ نون ساکن کے بعد میں حمزہ ہے اور حمزہ اظہار کے حرفوں میں سے ہے۔ آیت، یہاں پر بھی دیکھیے تنوین ہے اور تنوین کے بعد میں حمزہ ہے، تو یہاں پر بھی اظہار کریں گے، صاف صاف پڑھیں گے تنوین کی آواز کو۔ او ننسها، نون میں اخفا کریں گے۔ نأتی، حمزہ ساکنہ ہے اور حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے، اس لیے میں نے آپ کو کس طریقے سے بتایا ہے، نأتی، ٹھیک ہے۔ بخیر منها، خا کو حلق سے نکالنا ہے، رم تنوین کے بعد میں میم ہے اور تنوین کے بعد میں میم ہوتا ہے تو وہاں پر غنہ کر کے پڑھتے ہیں، یہ ادغام یرملون کا قاعدہ کہلاتا ہے۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ، نون میں غنہ کریں گے اور اللہ کے نام کو مبھر کے پڑھیں گے۔ علی کل، عین کو حلق سے نکالنا ہے، شیء قدیر، حمزہ کے نیچے تنوین ہے اور تنوین کے بعد میں قاف ہے جو اخفا کے حرفوں میں سے ہے، اس لیے تنوین کی آواز کو تھوڑا سا ناک پہ چھپا کر کے پڑھیں گے، شیء قدیر، اور قاف کو مبھر کے پڑھنا ہے۔ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، ان اللہ، یہاں پر یہ قاعدے دونوں ابھی آپ کو بتائے ہیں، نون میں غنہ کرنا ہے، اللہ کے نام کو منہ بھر کے پڑھنا ہے۔ ملک السماوات، میم کو بھی کھینچنا ہے اور واو کو بھی کھینچنا ہے، سماواتی نہیں پڑھنا ہے بلکہ سماواتی، والارض، را کو منہ بھر کے پڑھنا ہے اور ساتھ ساتھ ضاد کو بھی منہ بھر کے پڑھنا ہے۔ وما لكم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، لکم، یہاں پر میم ساکن ہے اور اس کے بعد میں ایک اور میم آ رہا ہے، میم ساکن کے بعد میں میم آتا ہے تو یہ ادغام شفوی کا قاعدہ کہلاتا ہے، اس میں بھی غنہ کر کے پڑھتے ہیں۔ من دون اللہ، من کے اندر نون میں اخفا کریں گے، اس لیے کہ نون ساکن کے بعد میں دال ہے اور دال بھی اخفا کے حرفوں میں سے ہے۔ دون اللہ، اللہ کے لام کو باریک کر کے پڑھنا ہے، اس لیے کہ اللہ کے لام سے پہلے نون کے نیچے زیر ہے۔ میو، یہاں پر دیکھیے نون ساکن ہے اور اس کے بعد میں واو ہے، نون ساکن کے بعد میں واو ہوتا ہے تو وہاں پر نون نہیں پڑھا جاتا ہے بلکہ نون سے پہلے والے حرف کو ڈائریکٹ نون کے بعد والے حرف کے ساتھ میں ملا کر کے پڑھتے ہیں، ادغام کر کے پڑھتے ہیں اور ساتھ میں غنہ بھی کرتے ہیں۔ تو کیسے پڑھیں گے، میم واو زیر میو، اس طریقے سے غنہ بھی کریں گے۔ ولی، یہاں پر بھی سیم وہی قاعدہ ہے جو ابھی آپ کو بتایا ہے۔ ولا نصیر، ولا کے لام کو کھینچ کر کے پڑھنا ہے، نصیر کے ساتھ کو منہ بھر کے پڑھنا ہے۔ تو یہ آپ کے تجوید کے کچھ پوائنٹ ہیں جو آپ کو ابھی بتائے گئے ہیں، ان پوائنٹ کو دھیان میں رکھیے اور اس کے بعد میں پریکٹس کیجئے،
انشاءاللہ بہترین قرآن پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ تو آخر فائنلی کیسے پڑھنا ہے چلیے دیکھ لیتے ہیں۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير۔ جی آج کا سبق اتنا ہی رہنے دیتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو سبق بھی سمجھ میں آیا ہوگا اور ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر لیں اور چینل کو ہمارے سبسکرائب کر لیں اگر چینل پر نئے ہیں، تاکہ تمام اپڈیٹ ہماری آپ تک پہنچتے رہے اور ہم تمام لوگ قرآن کریم کی برکات سے فیضیاب ہوتے رہیں۔ چلیے کلاس کو ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔